محبت ایک بچے کے دل میں، ہم اور آپ تو بڑے ہیں، ایک بچے کے دل میں ایک عجیب واقعہ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے کہ ہم حرمین شریفین میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ وقتاً فوقتاً ہمارے خیمے میں آتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا۔ اس کے بار بار آنے سے ہمیں اس کے ساتھ محبت ہو گئی اور وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے، بچے کو آپ اگر لگاؤ گے، گلے لگاؤ گے، بچوں کو پیار کرو گے تو بچہ مانوس ہو جائے گا، بار بار آئے گا۔ جب ہمارا قیام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر جانا تھا تو میری اہلیہ نے اس بچے کو بلایا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں۔ وہ کہنے لگا وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں گرمی بھی کم ہے، وقت پر کھانا بھی مل جاتا ہے اور پانی بھی مل جاتا ہے، تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، اچھا لباس بھی ملے گا، کھانا بھی اچھا ملے گا، پہننے کو بھی اچھا ملے گا، تمام تر سہولیات ملے گی، غرض ہر طرح کی نعمت ملے گی۔ انہوں نے بات مکمل کر لی تو اس وقت بچے نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ بیت اللہ کے عشق میں لوگ پیدل سفر نہ کرے تو پھر کیا کرے۔ مبارک ہے شہاب کو کہ اس نے اللہ رب العزت اس کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ اس کے سفر کو لے کر کے جو پریشانی آ رہی ہے شہاب بھائی کہ ان کو اللہ دور فرما دے، زائل فرما دے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ گھر ایسا ہی ہے، اور مبارکباد ہے شہاب کو کہ شہاب پیدل جا رہے ہیں اور اس گھر کے لیے جا رہے ہیں جس گھر کی محبت اس بچے کے دل میں اتنی ہے کہ بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی اور اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ کیا بیت اللہ شریف بھی وہاں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بچہ کہنے لگا کہ اگر یہ وہاں نہیں ہوگا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف بیت اللہ کا پڑوس چاہیے، مجھے تو صرف بیت اللہ کا پڑوس چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ عشق کا ولولہ، عشق کا جذبہ، ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں جذبہ۔ تو میرے دوستو، حج کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مسلمان کو جس کے پاس وسعت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہو، اس کو حج کرنا چاہیے۔ وہ اگر شہاب کی طرح پیدل نہیں جا سکتا تو کم از کم فلائٹ سے جائیے، سواری سے جائیے، جو انتظامات فی الحال ہیں ان سے جائیے، لیکن جانا ضرور چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اگر نہ ہوتے ہوئے بھی انسان کوشش نہ کرے۔ کوشش بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، کوشش کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب شہاب کو لے کر کے جو بعض لوگ باتیں بھی بنا رہے ہیں کہ وہ اپنی شہرت کے لیے پیدل سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی نمائش کے لیے سفر کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ کون باولا ہے کہ اپنی شہرت اگر وہ چاہتے تو کسی اور کام سے بھی کرا لیتے۔ بھئی اگر شہاب کو اپنی شہرت مقصد ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے کرا لیتے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، لیکن یہ تو ان کے حصے میں نعمت عظمیٰ آئی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے جگر دکھایا ہے، ان کا جذبہ ہے کہ انہوں نے تمام تر انتظامات کیے اور تمام تر کوششیں کی، اور پھر یہ اپنے اندر ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں پیدل سفر کروں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں پیدل نکلوں، اللہ کے راستے کے گرد و غبار جو مجھ پر لگے گا، اللہ کے راستے میں دیوانوں کی طرح حج بھی تو دیوانے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر کے
ننگے سے کپڑے پہن لینا، جسم کی صفائی بھی نہ کرنا، ناخن نہ ترشوانا، بال نہ کٹوانا، یہ تمام چیزیں وہاں ہیں۔ تو یہ دیوانوں کی حالت ہے، تو شہاب تو دیوانہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگر وہ جائز مقصد کے لیے نکلا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف حج ہی ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو اس کے سفر کو لے کر کے پریشانیاں آ رہی ہے، جو دقتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو تکلیفیں ہیں، جو ایشو ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے اور شہاب کا سفر پھر سے شروع ہو جائے۔ یہ ہم اور آپ تمام لوگ دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کر کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کیسا بھی ہو وہ سواری سے ہو، لیکن حج کی فضیلت میرا مقصد تھا عرض کرنے کا، کہ حج کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے